امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو بعد میں کسی محدث نے خواب میں دیکھا۔ اس نے پوچھا، سنائیے آگے کیا معاملہ پیش آیا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے درجے میں رکھ دیا گیا اور اب میں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ جس محدث نے یہ خواب دیکھا وہ بڑے حیران ہوئے۔ یہ تو لوہار سارا دن لوہا کوٹتا تھا، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دین کا کام کرنے والے تھے اور مسئلے حل کے قرآن کے معاملے میں قربانیاں دینے والے اللہ کے ایک مقبول بندے تھے۔ اس لوہار کو ان کے برابر مرتبہ دے دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے دوسرے محدثین کو بتایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس کا کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہے جو اللہ کے ہاں پسند آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، ان کے اہل خانہ سے پتہ کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس لوہار کی اہلیہ سے جا کر کہا کہ میں نے تمہارے خامے کو خواب میں بڑے اچھے درجے میں دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی عمل پسند آ گیا ہے، آپ مجھے اس کا کوئی خاص عمل بتائیں۔ اس نے جواب دیا کہ وہ عیالدار اور غریب آدمی تھا، وہ سارا دن بھٹی میں لوہا کوٹتا رہتا تھا اور وقت پر نمازیں بھی پڑھتا تھا، اس کے علاوہ اس کی کوئی خاص عبادت نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے پھر اس کی اہلیہ سے کہا، ذرا آپ سوچ کر بتائیں۔ اس کی بیوی نے سوچ کر بتایا کہ مجھے اس کی زندگی میں دو باتیں نمایاں محسوس ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر نماز اور اذان کا اتنا ادب تھا کہ اگر لوہا کوٹتے ہوئے کبھی اس کا ہاتھ اوپر ہوتا تو اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا، عین اسی لمحے اللہ اکبر کی آواز آتی، وہ اس کو مارنے کے بجائے رکھ دیتا تھا کہ اب میرے مالک کی منادی نے پکارا ہے اور مجھے اب اس کے دربار میں حاضری دینی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سارا دن محنت کر کے رات کو تھکا ہوا آتا تھا تو ہم میاں بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر کی چھت پر سوتے تھے، اور ہمارے پڑوس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رہتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ یہ ان کی طرف دیکھتا اور حسرت سے ٹھنڈی سانس لیتا اور کہتا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور گھر میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جو محنت کر سکے، مجھے ہی سارا دن لوہا کوٹنا پڑتا ہے اور اس محنت کی وجہ سے اتنا تھک جاتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اگر میری پیٹھ ہلکی ہوتی تو میں بھی امام احمد بن حنبل کی طرح قیام کرتا۔ وہ محدث یہ سن کر فرمانے لگے کہ اذان کے اس ادب اور دل میں یہ نیکی کا شوق رہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا رتبہ عطا فرما دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کسی ایسے ماحول میں پھنس جائے کہ وہ نیکی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں تڑپ ضرور رکھنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات اللہ رب العزت کو دل کی تڑپ پر بھی وہ نعمت اور اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔